آپ کو مل جائے. چلو اگر والد اور والدہ میں اختلاف ہو اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کو ساتھ دے؟ اولاد دونوں کا ساتھ دے, دونوں کا ماں باپ کا رشتہ موجود ہے, باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹراڈنری ساتھ دے. اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا ہے. آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. البتہ اس ایک معاملے میں آپ جو ایک حق پہ اس کا ساتھ ضرور دیں, لیکن پارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دستبردار ہو جائے گا. ویسے اوورال تو بخاری میں آیا گیا کہ ماں کے پہلے 3 حق ماں کے ہیں, چوتھا حق باپ کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں ناحق ہے تو اب آپ نے پھر بھی ماں کا ساتھ دینا ہے. ناحق بھی ہے تو آپ نے ساتھ حق والے کا دینا ہے, پلس آپ نے جو بیسک رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سیو کرنے ہیں دونوں کے. ٹھیک ہو گیا. اگر باپ اس نیت سے اپنی ساری دولت خرچ کر دے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑوں تو یہ حرام کا مرتکب ہوا ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایسا شخص تو حرام کا مرتکب ہوگا. 1/3 سے زیادہ مال وہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے سعد ابن ابی وقاص کو منع فرما دیا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے تیری اولاد مفلس مرے پیچھے سے, ان کے لیے چھوڑ کے مر, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والا واجب القتل ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. اس پہ آپ غامدی صاحب کو سن لیں, مجھے چھوڑ دیں. کیا قادیانی سے نکاح جائز ہے؟ قادیانی والا سوال تو بعد میں کریں نا. پہلے تو مجھے یہ پوچھیں کہ کیا ایک دیوبندی کہے گا کہ بریلوی سے نکاح جائز ہے, یا ایک اہل حدیث کہے گا کہ دیوبندی بریلوی سے جائز ہے؟ ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساروں کے آپس میں ناجائز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ آپس میں ناجائز تعلقات نہ رکھیں, اپنے اپنے فرقوں میں ہی کریں, تاکہ یہ ناجائز تعلقات کے سے بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو. اسی تو پائی اس طرح جواب دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے تو اگر کوئی بات قرآن حدیث اور اجماع میں نہ ہو تو کیا ایک مجھ جیسا غیر عالم اجتہاد کر سکتا ہے؟ اجتہاد ہر بندے نے کرنا ہے اپنی سچویشن کو دیکھ کے. آپ مجھے بتائیں اس وقت عالم کون ہے جو اجتہاد کر رہا ہے؟ آپ جس کا اجتہاد دکھائیں گے میں اسی کے پارٹی کے دوسرے عالم کا اجتہاد اس کے خلاف بتا دوں گا. وہ کہے گا وہ اس کا اجتہاد, وہ تو جاہل ہے. علماء ایک دوسرے کو جاہل کہہ رہے ہیں, تو اجتہاد کا تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر کا جو قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, قاضی شریح کو خط لکھا تھا کہ کتاب اللہ میں تلاش کر, اس میں نہ ملے سنت میں, سنت میں نہ ملے اجماع میں, اور اجماع بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لے, اور اگر نہ کر تو بہتر ہے. تو حضرت عمر نے تو کہا اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی نیٹی گٹیز میں پڑھنی نہیں, موٹے موٹے دین کے اوپر عمل کرو. یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں 22990 نمبر اثر موجود ہے. تو اور ویسے علماء کے اجتہاد پہ لوگ چل رہے ہیں, دیکھ لیں. مثلا علماء کہتے تھے ویڈیو کیمرہ حرام ہے, عوام کہتی تھی حرام ہے. اب علماء نے کہہ دیا حلال ہے تو عوام کہتی ہے حلال ہے. تو علماء سے پوچھ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. علماء کہتے تھے جی وہ چین والی گھڑی پہننا حرام ہے, پھر علماء نے کہنا شروع کر دیا جائز ہے, تو حلال حرام حلال بن گئی. وہ پہلے بھی حرام کوئی نہیں تھی. یہ اجتہادات کے اوپر یا قیاس کے اوپر حلال و حرام کا حکم نہیں ہوتا, افضلیت غیر افضلیت کرتا ہے, بس دیٹس آل. ایک حد تک ہر بندہ ہی کرتا ہے. دو علماء کے اجتہاد میں سے, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 2 علماء کے اجتہاد میں سے دلائل کی روشنی. اسلام میں عورت کے نامحرم سے پردے کے کیا احکامات ہیں, اور یہ بھی بتا رہے کہ برقع پہننا فرض ہے؟ برقع تو فرض نہیں ہے, لیکن ایسی چادر جس میں عورت اپنا چہرہ چھپائے, اپنا سینہ وغیرہ چھپائے اور نمائش نہ ہو اس کے حسن کی, وہ تو فرض ہے, چاہے وہ برقعے کی شکل میں ہو جائے, بڑی چادر کی شکل میں ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ برقع, ظاہر ہے برقع تو بعد میں بنایا گیا نا, پہلے تو چادر ہی لوگ لیتے تھے نا. تو برقع ایک بہتر فارم ہے, وہ بھی سکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. باقی میرا مسئلہ نمبر 161A اور 161B غد بصر اور یعنی پردے کے احکامات پہ ڈیٹیل 3-4 گھنٹے کی گفتگو ہے. نٹی گٹیز اسی میں نے ڈسکس کی ہیں عورتوں کے حوالے سے. تو اسی ضمن میں مردوں کے لیے بتا دیں کہ وہ بھی ان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جب بعض اوقات بات کی جاتی ہے عورتوں کے حوالے سے تو پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی. مردوں کے لیے تو میں نے بات کی ہوئی ہے, غد بصر میں نے 161A مردوں پہ کیا ہے, 161B عورتوں پہ کیا ہے. پہلے مردوں سے بات شروع کی ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مرد بھی اب نقاب کرنے شروع کر دیں, تو اس لیے نہیں ہے کہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے, عورت پیسو ہوتی ہے. اور عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, مرد کو اس طرح کا خوبصورت نہیں بنایا. یہ انسانوں میں ہی ہے, ویسے جانوروں میں اور فیمیل ہی خوبصورت ہے. یہ جو مورنی اتنی خوبصورت آپ کو نظر آتی ہے, یہ مور ہوتا ہے, مورنی نہیں ہوتی. لیکن انسانوں کی فیمیلز جو ہیں وہ میلز کی نسبت زیادہ خوبصورت ہیں. باقی جانوروں میں آپ چلے جائیں تو سارے میل ہی خوبصورت ہیں. مرغا اور مرغی کو آپ کمپیئر کر لیں, کون خوبصورت ہے اتنا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اچھا ٹھیک ہے شاہ جی ٹھیک ہے شاہ جی تاری ویڈیو جو دیکھیں گے نا کالے پھر پوچھ جانے